اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کہا تھا بہت سی عورتیں لباس پہنے ہوئے رہیں گی لیکن ننگی رہیں گی۔ اس زمانے میں ہو سکتا ہے آدمی کی سمجھ میں نہ آتا کہ ایک آدمی لباس پہنے ہوئے ہے کیسے ننگا رہے گا، لیکن آج جو عورتیں ہمارے گھروں میں لباس پہنتی ہیں، اگر ذرا سا گھر والے اس پر تاکید نہ کریں یا تو اتنا باریک ہوتا ہے کہ سارے اعضاء دکھائی دیتے، یا اتنا چست ہوتا ہے کہ سب نشیب و فراز دکھائی دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ چیزوں کی اللہ کے رسول نے ممانعت کی۔ مردوں کے لیے کہا یہ جو ٹخنا ہوتا ہے اس سے نیچے نہیں جانا چاہیے، اور یہ ہر وقت ہے، صرف نماز کے وقت نہیں۔ بہت سے لوگ پینٹ پہنتے ہیں، جب مسجد میں آئیں گے جلدی سے اسے اٹھا لیں گے اور نماز پڑھ کے جائیں گے تو چلے جائیں گے، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مسبل ازار ہوگا، ٹخنوں کے نیچے جس کی لنگی، جس کا پائجامہ، جس کا کیا ہے پینٹ ہوگا، اللہ اس کی طرف نظر عنایت نہیں کریں گے۔ لیکن وہاں ایک لفظ ہے تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں تکبر کی وجہ سے اگر ایسا کرتا ہے تب اللہ نہیں دیکھیں گے۔ تو اگر آپ کے اندر تواضع ہے، انکساری ہے، تو اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ ٹخنے سے نیچے نہیں رہنا چاہیے تو آپ اوپر کر لیجئے نا۔ اللہ کے رسول تو نصف ساق تک پہنتے تھے، اگر نصف ساق تک ہم لوگ نہیں پہنتے ہیں، ہم کو خراب لگتا ہے تو نیچے کر لیجئے، لیکن نیچے جانے کی اجازت ٹخنے تک۔ اگر کوئی فیشن آ جائے تب دیکھ لیجئے بڑے بڑے لڑکے کے آج کل جو چست پیجامہ پہنتے ہیں نصف ساق رہتا ہے۔ جب مولوی کہتے تھے تو بحث کرتے تھے کہ وہ تکبر کے لیے اگر کریں گے تب غلط ہے، لیکن آج جب فیشن ہو گیا ہے چست پیجامہ پہننے کا تو باقاعدہ کیا ہے اس کو لوگ کیا ہے جتنے لڑکوں کو دیکھیے گا ٹخنے سے بہت اوپر رہے گا، اتنا بعض مرتبہ مولوی حضرات بھی نہیں پہنتے، لیکن ان کے سامنے ان کا نمونہ ہے، ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھیجا کہ جاؤ مکے والوں سے بات کرنا۔ تو جب حضرت عثمان پہنچے اپنے رشتہ داروں کے یہاں تو ان لوگوں نے کہا عثمان کس لیے آئے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول کے نمائندے کی حیثیت سے آیا ہوں اور تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے دیکھا حضرت عثمان کو 3-4 مرتبہ اوپر سے نیچے اور کہا تم سے ہمارے سردار بات کریں گے؟ ہمارے سردار تو اس کی وقات اس کا احترام کرتے ہیں جس کا ازار ایڑیوں میں جاتا ہو، زمین پر گھسیٹ کر جو چلتا ہو اس کو بڑا سمجھتے ہیں، لہذا تمہارا ازار تو یہاں ہے، تم سے تو بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ قربان جائیے صحابہ کرام پر، اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے دین کے وہ عاشق تھے، دین کے دیوانے تھے، اپنے نبی کے عاشق تھے۔ حضرت عثمان غنی نے صرف اتنا کہا ہاکذا ازار رسول اللہ، میرے نبی کا ازار پیجامہ لنگی ایسا تھا، عثمان کا بھی ایسا ہی رہے گا، تمہارے کہنے پر 1 انچ نیچے میں نہیں کروں گا۔ تم بات کرنا چاہو بات کرو، نہ کرنا چاہو مت کرو، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ روٹی، کپڑا، مکان، تو روٹی اور پانی کے متعلق ابھی آپ سے بتا چکا ہوں کہ کھائیے پیجیے، کوئی ممانعت نہیں، اسراف مت کیجیے۔ اور لباس کے سلسلے میں ابھی آپ سے بتا، لباس ساتر ہو، لباس آپ کے جسم کے لیے زیب و زینت کا سامان ہو، ٹھنڈک اور گرمی سے بچائے، اور اللہ کے رسول نے مردوں کے لیے جن چیزوں کی ممانعت کی ہے اس کا اہتمام کیجئے۔ ٹخنے سے نیچے پائجامہ نہ جائے، عورتوں کا لباس مرد نہ پہنے، اسی طرح سے آدمی اگر لباس پہن کر غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہو تو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ ریشمی لباس کی بھی ممانعت آئی ہے مردوں کے لیے،
औरतों के लिए जहां तक है, रेशमी लिबास भी वो पहन सकती हैं, उनका टखना भी ढका रहना चाहिए, और इसी तरह से और चीजें जो हैं इतना ढीला ढाला हो कि उनके जिस्म की साख्त का पता न चले। आजकल बहुत से कपड़े इतने बारीक आते हैं कि अगर उसमें अस्तर न लगाइए तो पूरा जिस्म दिखाई देता। बाज मर्तबा हमारी बच्चियां, हमारे घर की औरतें कहती हैं जापान से जो आता है कपड़ा या गुजरात से जो सूरत से आता है उसमें आस्तीन नहीं रहती। पहनती आप हैं, अगर आप आस्तीन वाला पहनेंगी तो कंपनी वाले आपके लिए उतना ही कपड़ा देंगे जिससे आस्तीन हो, लेकिन जब आप आस्तीन को छोटी करती चली जाएंगी तो कंपनी वाले और छोटा कर देंगे। पहले गैर मुस्लिमों में भी जो साड़ी पहनती थी, जो ब्लाउज पहनती थी, पूरा जिस्म ढका रहता था, बल्कि चेहरे पर भी बाकायदा क्या है वो साड़ी का एक हिस्सा डाल के चलती थी ताकि किसी की निगाह न पड़े। लेकिन आज देख लीजिए, ऊपर होता चला जा रहा है और ढीला होता चला जा रहा है, पूरा बदन दिखाई देता है।